سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے یا بجلیاں نے لشکار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں انہاں اپنی انگلیاں کاٹ لیاں جے او ویدیاں میرے محمد نو جے او ویدیاں میرے محمد نو جگراں وچ چریاں اتار دیاں. ایک دو حاضری کے نعرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن. جناب حضرت مولانا مصباح الحفیظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تعفو فأنت لذاك أهل فإن تطرد فمن يرحم سواك. اور مزمل مدثر تے پلاں دا سہرا وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیک. حمداں ثناواں اللہ ملک اللہ، اللہ مالک کل، اللہ خالق کل، اللہ رازق کل، اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ
جناب محمد الرسول اللہ، ذرا زور نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر اور آخری دنہ دے اندر ساڑا مسجد دے اندر تشریف لے آنا، ساڑا ایتھے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہاں میرے بزرگ موجود، میرے بڑے موجود، میرے بھائی جوان موجود اور کتنے ہی لوگ جڑے پچھلے سال ساڑے اندر موجود سن، آج نہیں نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ ساڑے بیمار ہیں اللہ سب نو صحت، عافیت، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمان۔ ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال، اللہ دی رحمت نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو جڑ کر کے بیٹھنے دا زندگی دے اندر اور رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر اللہ نے سانو جڑ کر کے مل کر کے بیٹھنے دا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال جتنی دیر زندگی ہے اللہ اسی طرح بیٹھنے دی، اسی طرح سانو ایک دوسرے دے نال ملنے دی ان بابرکت گھڑیاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی زندگی دے اندر اللہ توفیق عطا فرمان۔ میں چونکہ حاضر ہونا ہاں ایک بندے دی جگہ دے اتے تے او دا نام سی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہ دی بارہا میں انہاں دی جگہ تے حاضر ہو رہا ہاں۔ بہت ساریاں جگہ دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیتی، وہ دی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کولوں بھی دین دا کم لیا اور اسی بھی اللہ دی رحمت نال دین دا کم کر رہے ہاں۔ اور میری اے جماعت محمدی اہل حدیث دی انتظامیہ اللہ دی رحمت نال دین دا قرآن دا کم کر رہی ہے، اللہ قبول و منظور فرمان۔ ایک تے یہ ہے کہ اے جڑا چلنا پھرنا ہے نا، اے ذرا گھٹ کرو، آرام نال بیٹھو اور بچیاں نو بٹھاؤ آرام نال، بولن دے نال بدمزگی ہوندی ہے اور ایک کام خراب ہو جاندہ ہے، پھر اے اچھا نہیں ہے طریقہ۔ میرے پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام رمضان المبارک دیاں میرے پیغمبر رحمتہ بیان کرن، میرے پیغمبر رمضان المبارک دے اندر قرآن دے ذکر کرن، میرے نبی فرمان کیوں میرے صحابہ رمضان المبارک شروع ہویا ہے دے اندر قرآن پڑھیا کرو، میرے نبی نے فرمایا دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریا کرو، رمضان المبارک شروع ہویا ہے رحمتہ نال شروع ہویا، اور ایمان والے بندے مسلمان بندے رمضان تو پہلے ہی کمر کس لیندے نے، رمضان المبارک واسطے رمضان المبارک شروع ہونا ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، رمضان المبارک شروع ہونا ہے، میں زکوٰۃ ادا کرانگا، رمضان المبارک شروع ہونا ہے، میں اے نیک کم کرانگا، میں اس واسطے اپنی رقم خرچ کرانگا، میں اس جگہ تے اپنے آپ نو وقف کرانگا، میں فلاں مسجد دے اندر جا کر کے بیٹھانگا، اوتھے
جا کر کے جمعہ پڑھیا کرانگا، نماز پڑھیا کرانگا۔ اے ایمان والے بندے جنہوں اللہ تبارک و تعالی فرما دے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو نیک عمل کرو، اے ایمان والے ہو عامل الصالحات کے ہاں کدھرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او مومنو، او مومنو، کدھرے اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کہہ کے بلاندا ہے، کدھرے اللہ تبارک و تعالی ہدایت والے کہہ کر کے بلاندا ہے، کدھرے اللہ مومن کہہ کر کے بلاندا ہے۔ جے ایویں زور لگدا رہیا تے میں ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمان۔ رمضان المبارک گزر رہا ہے، آخری اشرے دے اندر پہنچ رہے ہاں، آخری اشرے دے کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق دے وے انہیں دنوں دے اندر اللہ کولو توبہ کر، اللہ کولو معافی مانگ۔ انہیں دنوں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جزاؤہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی نے انہی دنوں دے اندر پورے مہینے دیاں نیکیاں ہو گئیاں، پورے مہینے دے قرآن پاک پڑھے ہوئے، پورے مہینے دے اندر زکوٰۃ دیتی ہوئی، پورے مہینے دے اندر روزے کھلائے ہوئے، پورے مہینے دے اندر افطاریاں سحریاں کیتیاں ہوئیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں دے اندر جزاؤہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالی نے جزا دینی ہے، اللہ نے دا اجر دینا ہے انہی دنوں دے اندر۔ اس واسطے ان دنوں دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے سامنے جویں اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اعتکاف دی حالت دے اندر اپنا گھر بار چھٹ کر کے آ کر کے مسجد دے اندر بہ گئے، اللہ اسی تیرے گھر دے اندر آ کر کے بہ گئے ہاں۔ رمضان شروع ہویا، رحمتاں اکٹھیاں کر دے رہے، کہندے رہے اللہ ساڑے تے اپنی رحمتاں نازل فرما دے، کہندے رہے اللہ اسی تیری رحمت دے طلبگار ہاں۔ دوسرا عشرہ آیا، آ کر کے آدھن اللہ اسی اپنی گردناں جہنم دی اگ تو آزاد چاہنے ہاں، اللہ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ساڑیاں گردناں جہنم دی اگ تو آزاد کر دے۔ اور پھر اللہ دی طرفوں آخری عشرہ آیا، آخری عشرے دے اندر اسی کی کہا، آخری عشرے دے اندر اللہ ہن اگ تو بھی بچا لے، اللہ اس اگ تو بھی بچا لے جیڑی اگ تو انساناں واسطے بنائی ہے، جیڑی اگ تو جلانی ہے تے انساناں دے نال اور پتھراں دے نال او اگ جلانی ہے، اللہ ہن اس اگ تو بھی بچا لے۔ اور پھر جدوں اس اگ دے سوچنے ہاں کہ اللہ ساڑے تے اعمال بھی او نہیں نے کہ جن اعمال دے نال تو سانو بخش دے گا، مگر پھر کیا نیا الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اسی تے او محسنین بھی نہیں ہاں، او ایمان والے بھی نہیں ہاں، او اتنے گناہگار ہاں، مگر اللہ تیری رحمت دے طلبگار ہاں۔ ایک بندہ بڑا اللہ دا ولی بندہ اللہ دے سامنے حاضر ہوندہ ہے، اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہاں، اللہ نیکیاں کردہ رہا، اللہ حدیث پڑھاندہ رہا، قرآن پڑھاندہ رہا، جویں ایتھے دنیا دے اندر قرآن پڑھاندے رہے، حدیث پڑھاندے رہے، اور اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اے میریاں نیکیاں ہیں، اللہ اے میریاں اچھائیاں ہیں، اللہ اے دے اندر برائیاں گھٹ نے، دیکھتے صحیح میرے اللہ میری نیکیاں کتنیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے چہرے وال ویکھ رہے ہیں، ادے اللہ میں نمازاں پڑھدا رہا، اللہ فرمایا کوئی قبول نہیں، اللہ میں روزے رکھدا رہا کوئی قبول نہیں، اللہ میں حج کردا رہا کوئی قبول نہیں، اللہ میں یتیماں نوں کھانا کھلاندا رہا کوئی قبول نہیں، اللہ میں زکوٰۃ ادا کردا رہا کوئی قبول نہیں، اللہ میں قرآن پڑھاندا رہا،
اللہ فرمایا کوئی قبول نہیں، اللہ میں حدیث پڑھاتا رہا، اللہ میں عمرے کرتا رہا، کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی قبول نہیں ہے، تے پھر ہاتھ بن کے کیا دے ادے اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تیری رحمت دا طلبگار ہاں، اللہ کچھ بھی قبول نہیں ہے، تے پھر اللہ صرف اور صرف تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ کاریاں تے قلم رحمت دی پھیر دی تھی۔ اللہ نے فرمایا جا چلا جا، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار۔ جدوں بندہ نیکیاں کردیاں اگے چلا جاندہ ہے نا، اللہ دے سامنے پیش ہو جاندہ ہے۔ میں عرض کرنا جزاؤہم عند ربہم، اللہ دی طرفوں اجر کی ہے، اللہ دی طرفوں جزا کی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا روزہ میرے واسطے، کی فرمایا روزہ میرے واسطے، اور اے دی جزا بھی میں خدا، نہ کوئی محل، نہ کوئی جنت، نہ کوئی کسی قسم دی کوئی اے محل ہوئے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُدی جزا بھی میں خود ہاں۔ قیامت والے دن جدوں اللہ دے سامنے پیش ہوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اے جنت دے دروازے نے سارے دروازے ہیں، زکوٰۃ والا دروازہ آواز دے گا ساڑھے اندر آ جاؤ، 8 دروازے آواز دیں گے ساڑھے اندر، ہر دروازہ روزے دار واسطے کھلا ہوئے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی فرمایا روزے دار جدا اجر میں خود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا اجر مقرر نہیں کیتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے اندر روزے دارانو داخل کر دے گا، روزے دار جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان گے سلام طبتم فادخلوها خالدین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اللہ فرمان گے او روزے دارو میرے نال راضی بھی ہو کہ نہیں ہے، میرے نال راضی بھی ہو کہ نہیں؟ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نو روزے دار کی فرمان گے اللہ اسی تے راضی ہی راضی، اللہ اسی تے راضی ہی راضی، اللہ اسی کیویں ناراض ہو سکنے ہاں؟ تو ساڑھے تے اتنی رحمت کی تھی، تو سانو دنیا دیاں نیکیاں دے اندروں، تو سانو دنیا دے اندروں لے جا کر کے اللہ گناہوں تو بھی بچاندہ رہا، دنیا دے اندروں ساڑھے روزے قبول کر کے سانو جنت عطا کر دیتی۔ اللہ اسی کیوں راضی نہیں ہاں؟ اسی تے راضی ہی راضی۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے ہلے میں راضی نہیں ہاں، ہلے میں راضی نہیں ہاں۔ اللہ تم کی میں راضی ہوئے گا؟ اللہ فرمان گے آؤ میرا دیدار لے لو۔ اللہ روزے دارانو اپنا دیدار نصیب فرمان گے، اور اے روزے دارانو جزاؤہم عند ربہم، اللہ نے اے جزا رکھی تہاڈے واسطے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈیاں نیکیاں، تہاڈا قرآن پڑھنا، تہاڈا روزہ رکھنا، تہاڈا زکاتاں تقسیم کرنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے رکھ دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اپنے چہریاں دے اندر، اپنے گریباناں دے اندر نظر مارنا، کتنے گناہ ہیں، کتنیاں غلطیاں ہیں، کتنیاں خطاواں ہیں ساڑھے اندر، تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا کر کے کیا دنے فادخلی
فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی۔ اسی تے او بندے ہی نہیں ہاں، اسی تے بڑے گناہگار لوگ ہاں۔ اللہ تو ساڑھے واسطے، ساڑھے روزے داراں واسطے، ساڑھیاں نیکیاں دے بدلے تو اجر دینا ہے۔ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ دی توفیق ہے، اللہ دی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عزت دیندہ ہے، ایمان نال ایمان والے انو ایمان والے کہہ کر کے بلاندہ ہے۔ پہلے نبیاں دیاں امتاں آئیاں، آ کر کے پہلیاں امتاں دے اندر کسے نو ایمان والا کہہ کے نہیں بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے نو مومن کہہ کے نہیں بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے شہید ہو جان والے، اتنے اللہ دے رستے دے اندر کٹ جان والے سارے آئے، مگر اللہ نے جو عزت عطا کی تھی ایمان والیانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیانوں اللہ نے جو عزت عطا کی تھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایہو جو عزت عطا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمان ایمان والا، میرے تے کلمہ پڑھن والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھن والا، دنیا دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دی عزت عطا فرمائی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مکہ فتح ہویا۔ مکہ فتح ہونے دے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، مکے دے بڑے بڑے سردار ایمان والے تشریف فرما، صحابہ تشریف فرما، بزرگ تشریف فرما، جوان تشریف فرما، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی تھی اللہ احد۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد کہن والے نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دیتی۔ نہیں ویکھے آئے دی شکل کے ہو جائی ہے، نہیں ویکھے آئے دا رنگ کے ہو جایا ہے، نہیں ویکھے آئے کس طرح دا ہے، ایک کیڑا وڈا سربراہ ہے، کیڑا وڈا سردار ہے، اللہ نے نہیں ویکھیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسے پاسے ویکھ دے ہیں، صحابہ دا جمع غفیر ویکھ دے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پیچھے کھڑے ہوئے میرے پاک پیغمبر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ احد، اللہ احد نو اللہ نے انج قبول کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور بلال نو کہو آذان کہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء ما عندی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑا ہو جا تے اللہ دا نام بلند کر، آذان کہ حضور کتے کھڑا ہوا، حضور کیڑی اونچی تھاں ہوئے جتے کھڑا ہوا، تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، تیری تے میری عزت کی ہے، ایمان والیاں دی عزت کی ہے، اللہ احد کہن والیاں دی عزت کی ہے، جڑا کہے لا الہ الا اللہ،
اللہ نے پھر انہوں نے عزت کی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمتاں کیتیاں ہیں کہ رمضان شروع ہوندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں شروع ہو جاندیاں ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے کوشش کردا ہے میں نیکیاں تے اگے نکل جاواں، میں نیکیاں تے اگے نکل جاواں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہے دریا دے کنارے تے خیمہ لگایا ہویا اور اتھے بیٹھ کر کے اللہ دا ذکر کر دی ہے، صحابیہ ہے، اللہ دا ذکر کر دی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا، جا کر کے ویکھیا اس عورت دا مشکیزہ پیا ہویا، مٹکا پیا ہویا، مشکیزہ پیا ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس گھر دی صفائی کی تھی، نیکی دی طرف گھر دی صفائی کی تھی، اس خیمے دی صفائی کی تھی، پانی بھریا، پانی بھر کر کے رکھیا، رکھ کر کے آگئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی، پتہ چلیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن گئے، جا کر کے ویکھیا خیمہ صاف ہے، پانی بھریا ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن پھر جلدی گئے، جا کر کے صفائی کی تھی خیمے دی، پانی بھر کر کے رکھیا، رکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر نال اللہ راضی، عمر نال اللہ راضی، عثمان نال اللہ راضی، علی نال اللہ راضی، عشرہ مبشرہ دے نال اللہ راضی، اور جتنے نبی علیہ السلام دے صحابہ کول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب واسطے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر پھر بھی کیا ہے کہ نیکی دے اندر سبقت لے جان واسطے حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی جا رہے ہیں۔ کدے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ویکھ دن کے پٹکا بھریا ہویا ہے، صفائی ہوئی ہے۔ کدے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ویکھتے ہیں تے اے اللہ دی توفیق ہے، اللہ دی مہربانی ہے کہ اس مالک نے سانو نیکی دے اندر بھی سبقت لے جان دے طریقے دسے کہ نیکی کر وہ دے نالوں اگے چلیا جا، نیکی کر فلاں نالوں اگے چلیا جا۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے اللہ میں نیکیاں کرتا رہا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ نو راضی کرن واسطے، اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر کے اللہ جزا دیں دے ہیں، بندے نو ہر نیکی دی اللہ جزا دیں دے ہیں۔ انج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، میں تیرے نال کوئی گل نہیں کرنی، تیرے جو گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ جتھے گناہ زیادہ ہیں، جتھے غلطیاں زیادہ ہیں، جتھے خطاواں زیادہ ہیں، اتھے اللہ تیری رحمت بھی تے بڑی وسیع ہے نا، اللہ تیری رحمت بھی تے بڑی وسیع ہے نا۔ اللہ تو اپنی رحمت کر دے۔ میں ایک جگہ دے اتے بیٹھا، عمرے تے اسی گئے اور اسی بیٹھے ہوئے، مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دے بیٹے، میں کہا جی اے کعبۃ اللہ دا لوگ طواف کر رہے ہیں اور کعبۃ اللہ دے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں اور ابابیل لوگاں دے اندر ان جا رہے ہیں۔ حضرت اے ہون کیڑے ابرہاں نو لب رہے ہیں تے او فرماندے نے قاری صاحب ایتھے ہون بھی کئی ابرہاں پھردے ہون گے، ابرہاں نالوں بھی وڈے ابرہاں پھردے ہون گے، بس تسی یہ دعا کیتا کرو اللہ
یہ جڑے کملیاں دی طرح چکر لگا رہے ہیں، کملے بنے ہوئے تیرے گھر دے نال نال چکر لا رہے ہیں، اللہ انہاں دے اتے اگر تو رحمت کریں گا تے اللہ ساڑھے تے بھی ایک بوند رحمت دی تو کر دیں گا، اللہ ساڑھی بخشش واسطے یہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجر لینے ہاں، جزا لینے ہاں۔ اور آخر تے میں عرض کراں کہ ایک آواز جڑی اللہ دی رحمت دے نال پوری دنیا دے اندر گونجی، ایک آواز جڑی اللہ دی رحمت دے نال پوری دنیا نے سنی، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں، نہیں یاد آئی میرا خیال ہے۔ سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں، مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے یا بجلیاں نے لشکار دیاں۔ سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں، جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں، جو زلیخا نو کرن ملامت گئیاں، انہاں اپنی انگلیاں کاٹ لیاں۔ جے او ویدیاں میرے محمد نو، جے او ویدیاں میرے محمد نو، جگراں وچ چریاں اتار دیاں۔ سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں۔ اے آواز اج بھی گونج دی ہوئے گی، اے آواز اج بھی گونج دی ہوئے گی، جڑے آدھے سن میرے نبی علیہ السلام دی بیوی پاک بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام دی اس بیوی دا ذکر کر دیاں آدھے سن تیری پاک پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، جسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں جسے
او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی ہے اللہ کا یا محمد بھول گئے ہے اللہ کا یا محمد صلی اللہ زور نال ذرا صلی اللہ ہے اللہ کا یا محمد پیغام آیا ہے اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ پئی ساری دنیا تے روشن ضیاء دسے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی اتنا کافی ہے اللہ کولوں جزا لینے ہاں آخری دنہ دے اندر اللہ دے کولوں جزا منگنے ہاں اللہ دے رستے دے اندر بیٹھ کر کے اللہ کولوں جزا منگنے ہاں اللہ دے کول اپنا گھر بار چھڑ کر کے آ جانے ہاں ایتھے آ کر کے مسجد دے اندر بیٹھ جانے ہاں اور بیٹھ کر کے آنے ہاں ربنا لا تحملنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اور پھر نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر نے اللہم اجرنا من النار اور پھر اپنے بڑیاں واسطے دعا کرنے ہاں ہمیشہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں واسطے دعا کیتا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے تسی ایک باری کہو گے نا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو ہاڈا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دے سامنے کر دے ہیں کہ آج اس بندے واسطے اے دے بچیاں نے اے دے بیٹے نے اے دی بیٹی نے اے دے فلاں رشتہ دار نے اے دے واسطے دعا کیتی ہے ہمیشہ کہا کرو یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کافی ہے میں نے اجازت ہے ہوں اللہ تبارک و تعالی راضی ہوئے مٹھے مدنی پاک محمد دا مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا او دا روضہ بڑا ہی سونا او مقامی بڑا سونا جیڑا کٹ جائے جیڑا کٹ جائے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے اللہ دی قسم اس دا اللہ دی قسم اس دا انجام بڑا سونا مٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا میں سمندری روڈ دے اتے مرکز الحفیظ جامعہ مسجد قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی یہ میری مسجد دا نام ہے یہ میں مسجد بنا رہا ہاں احباب نو میری جماعت نو میری جماعت دے انتظامیہ نو پتہ ہے کہ مسجد بنا رہا ہاں اور او دے اندر اس وقت سیمنٹ دی ضرورت ہے میں نو تقریباً 450 بوری سیمنٹ دی ضرورت ہے اور میں تہانوں پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ایتھے نہیں رہا ہون آیا ہاں تے آ کر کے اگر میں کسی نو ملنا ہاں تے شکوہ نہیں کردا اور
زیادہ مسائل زیادہ گلاں نہیں، مگر مختصر جی گل ہے کہ 450 بوری چاہیدی ہے، جتنی بھی تسی اللہ توفیق دیندا ہے تے تسی اس مسجد دے نال تعاون کرنا ہے۔ یہی مسجد جدے اندر صرف ایک کمرہ ہویا کردا سی کچا، اور میری انتظامیہ، میرے والد صاحب دی انتظامیہ، حاجی بشیر احمد صاحب، حاجی شریف صاحب، حاجی جمیل صاحب، اور ایتھے انور شہین صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب دی مغفرت فرمائے۔ میں آنا کہ میں اپنی زندگی دے اندر دیکھیا، اج اگر اسی اس طرح سپیکران دے اندر اذان کہنے ہیں یا تلاوت کرنے ہاں یا کچھ کرنے ہاں تے لوگ تنگ ہوندے نے کہ سپیکر چل دے نے جی، مگر انور شہین صاحب دے گھر دے اتے ٹینکی دے اتے مسجد دے سپیکر پہ ہوئے، اور میں چھوٹا جا تے میں آ کر کے کئی دفعہ یاد ہوئے گا میرے ساتھیاں نو، کئی دفعہ میں آ کر کے دیر نال مدرسے آنا تے آ کر کے میں تلاوت کرنی، آ کر کے میں نعتاں پڑھنیاں۔ ایک دفعہ بھی انہاں دے گھروں انہاں دے والد صاحب انہاں دے بھائی یا انور شہین صاحب دے گھروں انہاں دی اپنا والدہ بزرگ والد ادوں حیات ہوندے سن، انہوں نے ایک دفعہ بھی میں نے نہیں کہا کہ مصباح تو ایک ہی کرنا ہے، رات میں ہی اٹھ کے تلاوت شروع کر دینا ہے، کدے کچھ پڑھن لگ جانا ہے، کدے بھی نہیں سیکھیا۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور حاجی فضل دین صاحب اور جتنے بھی بزرگ فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی سب دی مغفرت فرمائے۔ میں دیکھیا کہ وہ لوگ اس مسجد دے نال مخلص سن، اور اخلاص دی وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈی وڈی مسجد تہانوں دیتی ہے، اخلاص دی وجہ کر کے۔ اور ابا جی رحمت اللہ علیہ کو ادوں جلسے بہت زیادہ ہوندے سن، دن رات 8 دنوں دے بعد جلسے تو آنا، رات نو پھر جلسے تھے، یعنی کوئی دن خالی نہیں سی ہوندا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے ساڑھے سامنے ہے کہ اتنے عرصے دے اندر بھی اتنا بڑا اللہ دا گھر تعمیر کروایا اللہ نے، ان سب لوگاں دی اخلاص نال محبت نال، اور آج بھی جڑی انتظامیہ کام کر رہی ہے اللہ دی رحمت دے نال، اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال قرآن دی آواز اتھوں بلند ہو رہی ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ میں سپیکر تے وہ گل نہیں کہاں گا کہ قرآن پاک دے تلفظاں واسطے بہترین استاد دی ضرورت ہونی چاہیے، بہت بہترین پانی پتی استاد ہوئے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاری پڑھے تو پتہ چلے انتظامیہ نو بھی سب نو کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنے مسجد دے اندر کوئی بہترین قاری تلاوت کرنے والا نظر نہیں آیا۔ قاری خالد صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک سناندے ہیں، بہترین تلاوت کرتے ہیں، مگر طلباء دے اندروں تسی طلباء دی تیاری کراؤ کہ اس طرح قرآن پاک پڑھن کہ جس طرح قاری تلاوت کرتے ہیں، مشق ہونی چاہیے ہے۔ یہ جڑیاں چیزیں ہیں کچھ کمزوریاں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ساڑھے تے رحم فرمائے۔ اور بہت ساریاں چیزاں جڑیاں انتظامیہ دے علم دے اندر نہیں ہوندیاں، قراء حضرات دے علم اندر ہوندیاں ہیں، تے قراء حضرات دے تے توجہ دین کہ ساڑھے مسجد دے اندر ساڑھے طلباء دے اندر اس طرح دی تلاوت کرنے والا بہترین بچہ موجود ہونا چاہیے ہے کہ کوئی بھی اگر قاری آندا ہے تو انہوں اسی سنائیے کہ اے قاری صاحب ہیں جڑے ساڑھے شاگرد ہیں پڑھتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمان۔ قاری عبدالحفیظ نے تلفظاں دے نال قرآن پاک تہانوں پڑھ کے سنایا، سبع عشرہ دے نال قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا۔ اس طرح نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن اسی تے تلفظاں نال پڑھ دے رہے اور باقی ساڑھے جڑے نے وہی جڑیاں پہلیاں جس طرح پہلے عام لحاظ دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندہ سی، اس طرح قرآن پاک کوئی پانی پتی قاری بھی اگر رکھ سکتے ہو انہوں رکھو، اور قرآن پاک بہترین تلفظاں دے نال قرآن پاک پڑھیا جائے۔ اللہ راضی ہوئے، ناراض نہیں ہونا
کہ میں نے آ کر کے یہ غلطیاں کڑیاں ہیں سانو علیحدہ دسدا، مگر یہ ہے کہ کچھ چیزاں جڑیاں نے اساتذہ واسطے انتظامیہ واسطے یہ میں عرض کیتیاں نے۔ اگر کوئی کسی نو غصہ لگیا ہوئے تو میں معذرت چاہنا ہاں، اس واسطے کہ اللہ دے قرآن دی گل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی گل ہے، اللہ راضی ہوئے تو تسی اس مسجد واسطے، میری مسجد واسطے کہہ لو کہ تسی ذرا اٹھو، ذرا تعاون فرماؤ میرے نال۔ سلیم صاحب یہ میرے نال تعاون کرنا ہے کہ جامعہ مسجد قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں نو سیمنٹ دیاں بوریاں 1 2 4 جو بھی دے سکتے ہو وہ دیو، ذرا اٹھو، اللہ توفیق عطا فرمان، اللہ مہربانی فرمان۔ اللہ کو بولوں گا، ہاں جی وہ ذرا اور طریقے اللہ مہربانی فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تہانوں اسی سنا دے رہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب بھی اور جتنے بھی علماء، میرے مسعود قاسم صاحب خطیب جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث موجود ہیں، جس طرح یہ سنا دے ہیں، جس طرح یہ تربیت کردے ہیں، جس طرح یہ سارا الحمدللہ نظام جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث دا مدرسے دا جس طرح نظام چلا دے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تہاڈے سب نال راضی ہون، اللہ تبارک و تعالی ان معاونین دے نال بھی راضی ہون جڑے معاونین اس مسجد نو، اس مدرسے نو آباد ویکھنا چاہتے ہیں، اللہ انہاں نال بھی راضی ہون، اور اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں ہون ان لوگاں تے جڑے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اتنے اسی بہترین اساتذہ رکھیے، بہترین قاری رکھیے، بہترین بچے ساڑے باہر جان تے جا کر کے کہن کہ سانو پڑھان والے لوگ ساڑے منتظمین اے سن، اور اسی اس مسجد دے اندروں پڑھ کر کے گئے ہاں کہ جتھے قاری القرآن قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ نو بلبل قرآن لوگ کہتے سن کہ قرآن پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، قرآن سنادا ہے، قرآن ہی سنادا ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن نال عزت دیتی، جس طرح ہاشم صاحب فرما رہے سن کہ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ قرآن نال عزت دیندا ہے، دین نال عزت دیندا ہے۔ تے میں بھی یہی عرض کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اچھا میں تو نادان ہی تھا، دانست بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے ہمیں رسوا نہ کیا، اور بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ راضی ہوئے، میں زیادہ وقت نہیں لینا اس واسطے کہ پھر اللہ توفیق دیتی تو پھر انشاءاللہ تعالی حاضری ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ مہربانی فرمائے۔